السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد. تمام تعریفیں خداوند بزرگ و برتر کے لیے جس نے ماہ شعبان المعظم کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی ساعتوں سے مشرف فرمایا ہے. اہل ایمان کی خدمت مقدس میں سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چاہنے والوں کی بارگاہ میں ماہ مبارک شعبان المعظم کے وداع کے حوالے سے اور ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے عنوان سے کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اعمال صالحات کی توفیق مرحمت فرمائے. الہی آمین. ماہ شعبان المعظم انسان کے لیے بہت ہی برکتوں والا مہینہ، لیکن بہرحال جیسے اس کے آنے سے خوشی اور جیسے اس کے آنے کا استقبال، ویسے اس کے جانے کا غم اور اس کی رخصت اور وداع کا عنوان. روایت کے اعتبار سے خواجہ ابا صالح ہروی امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر خدمت. روایت کے الفاظ کے لحاظ سے گرچہ وہ ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک تھا، لیکن امام علیہ السلام نے ماہ شعبان کے آخری ایام، آخری ساعتوں میں ارشاد فرمایا خواجہ ابا صالح ہروی سے کہ کس طرح ماہ مبارک شعبان کو الوداع کہنا چاہیے. یعنی وہ تمام تر عبادات جو انسان انجام پورے ماہ شعبان میں نہ دے سکا ہو، جتنا بھی اسے وقت ماہ شعبان کے آخری ساعتوں میں، آخری لمحات میں نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ ان ہی لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی عبادات کو منظم کر لے. آئیے غور کرتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کو رخصت کیسے کیا جائے. تو اس میں یقیناً ہم اور آپ رخصت کیسے کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس کوئی الفاظ، کوئی طریقہ اگر نہ ہو تو ہم کیسے رب کی بارگاہ میں ماہ شعبان کے آخری لمحات کو اپنے لیے ثمر آور بنا سکتے تھے؟ سلام ہو حضرت حجت امام رضا علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو بار بار ادا کرو آخری ساعتوں میں ماہ شعبان المعظم کی. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان. رب کی بارگاہ میں اس طرح سے کہو کہ اے پروردگار، اگر تو نے مجھے ماہ شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں نہیں بخشا ہے، اب چاہے جتنے دن گزر چکے، 25 دن، 28 دن، جتنے دن ماہ شعبان کے گزر چکے، مالک اگر تو نے مجھے ماہ شعبان کے ان گزرے ہوئے دنوں میں نہیں بخشا تو میرے مالک فاغفر لنا فیما بقی منہ، اے میرے پروردگار تو مجھے ماہ شعبان کے باقی رہ جانے والے دنوں میں مغفرت عنایت فرما دے. اللہ اکبر. ان جملات کی تکرار، یہ ہے دعائے وداع ماہ شعبان کا ایک عنوان کہ ماہ شعبان کو رخصت کیجئے، اور ماہ شعبان کو رخصت کرتے ہوئے خدا سے دو باتیں کیجئے. پہلی بات کہ پروردگار اگر تو نے مجھے ابھی تک نہیں بخشا ماہ شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں تو میرے مالک
اب مجھے باقی رہ جانے والے شعبان کے حصے میں ولو جتنی ساعتیں ہوں، جتنے لحظات ہوں، جتنے لمحات ہوں، ایک ایک لحظے کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیے، اور اس طرح سے مانگیے کہ خدا کو واسطہ دیجئے امام رضا علیہ السلام کو۔ اپنی دعا میں اول بھی درود پڑھ لیجئے اور آخر بھی درود پڑھ لیجئے، اور یہی طریقہ امام رضا علیہ السلام کی روایت سے استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ملا۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کس طرح سے استقبال کیا جائے، اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جیسے جیسے آنے والا مہمان ہو ویسے ویسے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مہمان کو جو پسند ہو اسی کے اعتبار سے مہمان کے تواضع کی تیاری کی جاتی ہے۔ مہمان کو کیا پسند ہے، کیا کھانا پسند، کیا پینا پسند، عجیب مہمان ہے۔ ہر مہمان جب آتا ہے تو روایت کے اعتبار سے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو صرف اپنا رزق لے کر نہیں آیا بلکہ تمہارا رزق بھی لے کر آیا ہے۔ تو جب ہمارا رزق ماہ مبارک رمضان لے کر آیا ہے تو کیوں نہ اس کا استقبال کیا جائے۔ اب یہ دنیا والوں کا اپنا طریقہ کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسے کر رہے ہیں، کہ راشن کا انتظام کر رہے ہیں۔ کیسے استقبال کر رہے ہیں کہ روزانہ کیا تیاری ہوگی سحری میں، کیا تیاری ہوگی افطاری میں، اور کیا رات کے کھانے کا عنوان بنے گا۔ یہ اپنا اپنا مزاج ہے، کسی کو اس طرح کا استقبال پسند ہے اور کسی کو اس طرح کا استقبال جیسے معصوم بیان کرنا چاہتے۔ روایت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے استقبال کی تیاریوں پر میں چاہوں گا کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ان تمام تر چیزوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں۔ اول ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیجئے تلاوت قرآن۔ لوگ منتظر ہیں شاید کہ استقبال جب ہوگا جب کہ ماہ رمضان کا چاند نمودار ہو جائے گا۔ ہم پہلا پارہ کب پڑھیں گے، ہم قرآن کی تلاوت شروع کب کریں گے، جب ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، استقبال ماہ رمضان کیجئے تلاوت قرآن سے۔ جتنی آیات پڑھ سکتے ہوں، جتنے سورے پڑھ سکتے ہوں، یا جتنی تلاوت آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو، وہ ماہ شعبان کے آخری ساعتوں سے ہی اپنے آپ کو آمادہ کر لیجیے، اس طرح سے کہ جب ماہ رمضان آپ کے یہاں پہنچے، یعنی کہ چاند نمودار ہو، تو آپ تلاوت قرآن کر رہے ہو۔ تو ماہ مبارک رمضان کا استقبال کا پہلا مرحلہ تلاوت قرآن، اللہ اکبر۔ مگر ماہ مبارک شعبان کے آخری ساعتوں سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال، تو پہلا مرحلہ تلاوت قرآن۔ اور یاد رکھیے کہ تلاوت قرآن میں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ انسان اگر پارہ شروع کر لے تو پارہ ختم کرنا ہوگا، یا سورہ شروع کر لے سورہ مکمل کرنا ہوگا۔ نہیں، جتنا آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہو، یہ تو برکتیں ماہ رمضان سے آپ کو اور متصل کر دیں گی۔ ایک ایک آیت ایک ختم تلاوت قرآن کے برابر ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھواتی ہے۔ لیکن استقبال کے لیے تلاوت قرآن، یعنی ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ اور جب قرآن کی بہار کا مہینہ ہے تو ماہ مبارک رمضان کا ایک اور نام، جس کو روایات میں بیان کہ ماہ خدا، یعنی خدا کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان خدا کا مہینہ۔ اور یہ بات واضح کر دی جائے کہ ہر ایک شے کے لیے خدا نے دل قرار دیا، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ۔ جب ہر شے کے لیے دل ہے تو پھر اس ماہ خدا کا دل کیا ہوگا؟ روایت کے اعتبار سے اس کا دل ہے لیلۃ القدر، اور اس لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے کہ پسندیدہ ترین عمل ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جناب سید کونین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام ائمہ طاہرین کا بہترین پسندیدہ عمل تلاوت قرآن۔ استقبال کیجئے ماہ مبارک رمضان کا، ماہ شعبان کو وداع کرتے ہوئے تلاوت قرآن۔ دوسرا مرحلہ، استقبال کیجئے توبہ اور استغفار سے، اپنے گناہوں پر توبہ، اپنے گناہوں پر خدا سے مغفرت کا سوال۔ جتنی توبہ کر سکتے ہو، ماہ رمضان کے آنے کے بعد توبہ وہ الگ موضوع ہے، استقبال ماہ رمضان۔ اس عالم میں ماہ رمضان آپ کو نصیب ہو کہ پہلی ساعت، پہلا لحظہ، پہلا لمحہ آپ کو نصیب ہو اور آپ توبہ کر چکے ہو۔ اللہ اکبر، توبہ گزاروں کا رمضان اور ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، استقبال کا ایک طریقہ۔ پھر روایت کے خلاصے میں ترک گناہان، ایک ہے توبہ، ایک ہے ترک گناہ۔ آپ چھوڑ دیجئے ہر اس گناہ کو، اگر کر بھی رہے تھے ماہ شعبان میں خدا نہ خواستہ تو چھوڑ دیجئے، ترک گناہان، استقبال ماہ رمضان۔ اس کے بعد مرحلہ ادائیگی حقوق العباد۔ اگر کسی کا حق آپ کی گردن پہ باقی رہ گیا ہے، بھائیوں میں، بہنوں میں، عزیزوں میں، تو اس کو ادا کر دیجئے۔ تو ادائیگی حقوق العباد، استقبال ماہ رمضان۔ اس کے ساتھ ساتھ طہارت قلب، اپنے دل کو ایسے خیالات سے پاک کر لیجئے۔ اگر آپ کے دل میں کسی بھائی کے لیے، اپنے کسی عزیز و قریب اور بہنوں کے لیے کوئی خیال ہو حسد کا، نفرت کا، تو ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنے دل سے تمام خیالات کو نکال دیجئے۔ طہارت قلب کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کیجئے۔ خوف خدا، پھر امام فرماتے ہیں خوف خدا، کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرو، پہلے خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ جب ماہ رمضان شروع ہو تو آپ خائفین میں شامل ہو چکے ہو۔ اس کے بعد امام کی روایت کا خلاصہ، خدا پر توکل اور بھروسہ۔ اور خدا پر توکل، بھروسہ، آپ تو غور کیجئے کہ ماہ مبارک شعبان کے آخری 3 دن کے روزے ملا کر ماہ مبارک رمضان سے متصل کر دینا بھی استقبال کا طریقہ ہے۔ اور آپ اپنی افطار کی دعا میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ۔ امام چاہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ خدا کی ذات پر بھروسہ اور توکل کر چکے ہوں۔ آخری بات، ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا۔ یعنی ماہ شعبان رخصت ہو رہا ہو، ماہ رمضان کی آمد ہو، کبھی آنکھیں آنسو بہاتی ہوں، اشک بہتے ہوں، ماہ شعبان کو وداع کر رہے ہوں، اور انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے چاند کو دیکھ کر آپ خدا کی بارگاہ میں توفیق کی دعا مانگ رہے ہوں کہ خدایا ہمیں ماہ رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو پاک اور پاکیزہ کر دے، حقوق العباد کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات پر توکل مضبوط کر دے، خدایا ہمیں ہمارے امام کی دعائیں اور محبتیں نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔